دیکھ رہے ہیں نا، ایک طرف دوسری جماعت ہے اور ادھر دوسری جماعت ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو اسی جماعت میں شمار کر کے لوگ چلے جائیں. عظمت بھاگلپوری ہو، چاہے نقیب اجلاس ہوں، چاہے فیضان رضا برکاتی ہوں، آپ مرد ہیں تو مرد کی طرح رہیے. ورنہ وہ بات مجھے معلوم ہے کہ میرے گاؤں کے پچھم طرف ہریجن بستی، وہ زمانہ لالٹین جلا کے لوگ کتابیں پڑھا کرتے تھے اور بستر لگایا کرتے تھے. اتفاق سے میاں بی بی ہریجن بستی میں اس لالٹین کو جلا کر کے آرام کرنے کے لیے جھوپڑی میں جیسے پہنچے، پہلی نیند لگی اور آنکھ کھلنے کے بعد گہون سانپ اسی کوٹھری میں ادھر سے ادھر مچل رہا تھا. شوہر کی نظر پڑی، پڑھنے کے بعد اس نے اپنے بیوی کو دھیرے سے جگا کے کہا بلاؤ کسی مرد کو. ذرا بولیں، آپ تھوڑا سا بولیں، اس لیے کہ میں انشاءاللہ جب موڈ بنا لوں گا تقریر کرنے کا تو غوث و خواجہ کا فیضان مجھ پہ ہوتا ہے. اس لیے کہ میں نے پہلی تقریر زندگی کی سید عبدالغنی شاہ کے آستانے پہ کی. الحمدللہ وہیں سے آج ملک ہندوستان میں جانا جاتا ہوں. تو اگر آپ بھی چمکنا چاہتے ہیں تو ذرا بولیے سبحان اللہ. کیا کہا شوہر نے اپنی بیوی سے کہ ذرا بلاؤ کسی مرد کو. تو اس عورت نے کہا کہ میرے سر کے تاج، آپ کیا ہیں، آپ مرد نہیں ہیں. کہا میں سانپ مارنے والا مرد تھوڑی ہوں، میں تجھے پیٹنے والا. تو آپ دونوں میں سے کون سا مرد ہے ذرا بتائیے، بیوی کو مارنے والے ہیں کہ میدان میں لڑنے والے ہیں؟ ارے ذرا آواز بلند ہو آپ کی، تو ذرا بولیے تاکہ پتا چلے یہ مردوں کی آواز ہے. ابھی اسلام عورتوں کو اجازت دے دے تو ایک ہی عورت کافی ہو جائے، مگر ان کی آواز پر بھی پابندی ہے. لیکن جس گھر میں پالا پڑ جاتا ہے نا، ان سے پوچھئے. اس لیے قرآن بھی یہ پڑھیں تو اتنی آواز ہو کہ خود پڑھیں اور خود سنیں. گھر سے باہر ان کی آواز نہیں جانی چاہیے، مگر جب لڑتی ہیں ساس سسر سے تو پورا محلہ سر پہ اٹھا. لیکن آپ یہاں لڑنے نہیں آئے، کچھ کرنے آئے ہیں. مولانا ریاض الدین صاحب کے جلسے میں آپ کی حاضری ہے. میں مجمع دے کر کبھی تقریر نہ کیا ہوں، نہ کرنے کا عادی ہوں. اگر سنیں گے تو سنا دوں گا انشاءاللہ، ورنہ کھانا تو پہلے ہو ہی گیا ہے. کوئی ٹینشن نہیں پیارے. ذرا بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کوئی بھی خاموش بیٹھا نہ رہے، بچہ ہو چچا ہو سب لوگ بولیں یا رسول اللہ. ہاں ذرا بیدار ہوئیے اور مکمل تیار ہوئیے. میں نے خطبے کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، اسی آیت پاک کے ٹکڑے پر چند لمحے چند منٹ میری اور آپ کی گفتگو ہوگی. شاعر کہتا ہے کہ آسمان و زمین، عرش و کرسی سبھی، جو بھی کچھ ہے وہ سب ہے خدا کے لیے. سر مت ہلائیے گا، یہ دوسری مخلوق کا کام ہے نا. 15 لاکھ کھاتے میں آئے گا، اخبار دیکھنے والے چلے گئے، مگر آیا نہیں. مگر نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے 90 نیکیاں فوراً مل جائیں گے. تو یہاں بالکل گارنٹی ہے. لیکن آپ ٹس مس نہیں ہو رہے ہیں. ایسا مجمع ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. رنگ میں آئیے تاکہ عظمت بھاگلپور کے دھرتی سے آ کر وہ رنگ میں نعت پڑھ دیں انشاءاللہ، جس ڈھنگ میں وہ پڑھا کرتے ہیں. میری پہلی ملاقات ستری میں ہوئی اور میں ابھی 5-6 مہینہ پہلے میں خود ان کے علاقے بھاگلپور میں گیا ہوا تھا. انشاءاللہ آپ بیدار ہوئیے اور مکمل تیار ہوئیے. تھوڑی سی زحمت پہلے اسٹیج اگر دے دیتے دعا کے روپ میں تو انشاءاللہ نقیب اجلاس میں آگے بڑھ جاتا. شاعر کہتا ہے کہ آسمان و زمین، عرش و کرسی سبھی، جو بھی کچھ ہے وہ سب ہے خدا کے لیے. ذرا مدرسے کے کچھ طلبہ بھی ہیں، یہ چاہیں تو جلسہ اٹھا دیں اور اٹھ جائیں تو جلسہ بٹھا دیں. ان کی عادت ہے، ہم لوگ بھی مدرسے میں پڑھے ہیں. ذرا سارے لوگ بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی محنت میں کہیں جلسے میں کرتا نہیں. نام سنتے ہی لوگ بول دیتے ہیں کہ چلو اب جلسہ کامیابیوں کی منزل پہ ہے. اس لیے پڑھائی نہیں، لوگوں نے بتایا فیضان رضا برکاتی پر فیضان آل رسول کا بھی ہے اور غلام رسول کا بھی ہے. ذرا تازہ ایمان کیجئے تو میں بتاتا ہوں کہ آسمان و زمین، عرش و کرسی سبھی، جو بھی کچھ ہے وہ سب ہے خدا کے لیے. جو بھی کچھ ہے وہ سب ہے خدا کے لیے. اور پر عقیدہ بھی رکھیے یہی ساتھ میں، ساری دنیا بنی مصطفیٰ کے لیے.
پر عقیدہ بھی رکھیے یہی ساتھ میں، ساری دنیا بنی مصطفیٰ کے لیے، آسمان و زمین عرش کرسی سبھی جو بھی کچھ ہے وہ سب ہے خدا کے لیے، پر عقیدہ بھی رکھیے یہی ساتھ میں، ساری دنیا بنی مصطفیٰ کے لیے۔ اور حشر کا دن اگرچہ خطرناک ہے، حشر کا دن اگرچہ خطرناک ہے، پر مدد کے لیے شاہ لولاک ہے۔ حشر کا دن اگرچہ خطرناک ہے، پر مدد کے لیے شاہ لولاک ہے۔ ذرا آواز نکالیں آپ، پر مدد کے لیے شاہ۔ حشر کا دن اگرچہ خطرناک ہے، پر مدد کے لیے شاہ لولاک ہے۔ مغفرت کی سند سب کو مل جائے گی، مصطفیٰ جب اٹھیں گے دعا کے لیے، مصطفیٰ جب اٹھیں گے مغفرت کی سند سب کو مل جائے گی، مصطفیٰ جب اٹھیں گے دعا کے لیے۔ اور یہ جملہ سنتے جائیے، انشاءاللہ ایمان مسکراتا نظر آئے گا کہ میں نے مانا کہ سنی گنہگار، میں نے مانا کہ سنی گنہگار ہے، اعلیٰ حضرت کا لیکن وفادار ہے۔ ان کی مسلک کی جب بات آ جائے گی تو جان دے دیں گے احمد رضا کے لیے، ان کی مسلک کی جب بات آ جائے گی تو جان دے دیں گے احمد رضا کے لیے۔ اور جو ہے نجدی بھلا کیا فسادی نہیں، جتنے سنی ہیں آتنکوادی نہیں، جو ہے نجدی بھلا کیا فسادی نہیں، جتنے سنی ہیں آتنکوادی نہیں۔ ملک کو صرف سنی بچا پائیں گے، سارا بھارت ہے خواجہ پیا کے لیے۔ ملک کو صرف سنی بچا پائیں گے، سارا بھارت ہے خواجہ پیا کے لیے۔ ان کے بابا نبی، ان کے شوہر علی، ان کے بابا نبی، ان کے شوہر علی، جس نے سادہ گزاری مگر زندگی، ملتی دولت نے وہ اگر چاہتی، کیا کمی تھی بھلا فاطمہ کے لیے، ملتی دولت نے وہ اگر چاہتی، کیا کمی تھی بھلا فاطمہ کے لیے۔ آسمان و زمین عرش و کرسی سبھی جو بھی کچھ ہے وہ سب ہے خدا کے لیے، پر عقیدہ بھی رکھیے یہی ساتھ میں، ساری دنیا بنی مصطفیٰ کے لیے۔ محترم سامعین کرام، بڑی تیزی کے ساتھ میں وقت کا خیال کرتے ہوئے، ایک طرف صدر جلسہ کا حکم ہے اور ایک طرف بانی جلسہ کا حکم ہے، دونوں حکم کو اپنے سینے میں سجائے ہوئے انشاءاللہ وقت کا خیال کرتے ہوئے میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کے غلاموں، بنکٹا کی سرزمین پر یہ نبی کا غلام خطاب کرنے کی غرض سے نہیں، امت کو پیغام دینے کی غرض سے آیا ہے۔ فاران کی چوٹی پہ جو رسول اللہ نے جملہ ادا کیا تھا وہ لوگوں کے سینے میں اتارنے کے لیے ہر خطیب کوشش کرتا ہے، مگر ٹائم نہ ہونے کے باوجود وہ اتار نہیں پاتا، پیغام رسول سنا نہیں پاتا۔ نبیان اعظام اس روئے زمین پہ جو پیغام بتا کے گئے، اور آخری میں جو اللہ کا محبوب آیا ہے، ساری کائنات نے جن کے نام کا خطبہ پڑھا وہ میرا رسول ہے۔ آدم جن کے نام کا خطبہ پڑھیں وہ میرا رسول ہے۔ نوح جس کے نام کا خطبہ پڑھیں وہ میرا رسول ہے۔ زکریا جن کے نام کا خطبہ پڑھیں وہ میرا رسول ہے۔ یحییٰ جن کے نام کا خطبہ پڑھیں وہ میرا رسول ہے۔ یوسف جن کے نام کا خطبہ پڑھیں وہ میرا رسول ہے۔ کلیم اللہ جس کے نام کا خطبہ پڑھیں وہ میرا رسول ہے۔ سمیع اللہ جس کے نام کا خطبہ پڑھیں وہ میرا رسول ہے۔ کلیم اللہ جس کے نام کا خطبہ پڑھیں وہ میرا رسول ہے۔ عیسیٰ اللہ جس کے نام کا خطبہ پڑھیں وہ میرا رسول ہے۔ جب سب نے خطبہ پڑھا ہے تو بریلی کے امام کو ٹائم نہ لگا، بریلی کے امام نے قلم اٹھا کے کہا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ نعرے تکبیر، زور سے نعرہ لگا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا فیضان رضا برکاتی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات محترم، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا مگر مومن ہو کر، نہ مرنا
मगर मुसलमान होकर, न मरना मगर साहिब ईमान होकर। मरते सभी लोग हैं, मरने के लिए मुनाफिक भी मरता है, मरने के लिए कादियानी मरता है, मरने के लिए राफजी मरता है, मरने के लिए चकरालवी मरता है, मरने के लिए और लोग मरा करते हैं। मगर कुरान ने कहा और ना मरना मगर मोमिन होकर। मोमिन होता कौन है? मुसलमान तो अपने आप को सभी कहते हैं, इंसान तो सभी लोग हैं, मगर मोमिन होता कौन है? सिद्दीक की सदाकत जवाब देगी। मोमिन को समझना हो तो उमर की अदालत को समझो, मोमिन को समझना हो तो उस्मान की सखावत को समझो, मोमिन को समझना हो तो अली की शुजाअत को समझो, मोमिन को समझना हो तो हुसैन की शहादत को समझो। मोमिन किसे कहते हैं? अरे किसने सर खुदा को दिया है, इबादत हो गई है, गर्दन दीन पे दिया है शहादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान सभी लोग हैं, मुसलमान कोई कोई, मुसलमान सभी लोग हैं, मोमिन कोई कोई। आखिर मोमिन होने के बाद तकदीर कहाँ ले जाती? मोमिन होने के बाद मुकद्दर कहाँ ले जाता? बहुत दूर ले जाके समझाना नहीं चाहता, बड़े करीब ला करके समझाना चाहूँगा। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं, तारीख का गुलदस्ता पेश करने जा रहा हूँ। एक दीवाना मजलिस से उठा है और उठने के बाद घर गया। आप भी यहाँ से घर जाएंगे, आप भी यहाँ से मदरसे जाएंगे, आप भी यहाँ से अपने वतन जाएंगे। और जैसे ही मदरसे में पहुंचे या जैसे ही कमरे में पहुंचे, आपने चादर तान ली और दिल से सजा दिया, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ये दिल का दरवाजा खुल जाएगा। दीवाना बिस्तर पे सोने के लिए चला है, मस्ताना शब में निकला और मिलाद की महफिल से चला, जलसे से उठ के गया, नींद अभी आई नहीं, बिस्तर लग रहा है। लगने के बाद जैसे ही पड़ा बिस्तर पर तो नींद का माहौल पास में, मुस्तफा के आशिक ने कहा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ये पढ़ के जैसे ही सोया है, रात में उसने ख्वाब देखा कि मैंने अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठा लिया। कोई मामूली ख्वाब नहीं, जरा बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उस आशिक ने देखा कि मैं अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठा लिया। अर्शे आज़म गोरखपुर में है ना, कानपुर में कहाँ है अर्शे आज़म? सब लोग इधर इधर, कोई मुंह से बोलने के लिए राजी नहीं है। सोच रहे हैं लोग कि बोल देंगे तो कहीं 90 नेकी न मिल जाए, और हम नेकी कमाने थोड़ी आए हैं, हम सिर्फ बैठने के लिए आए हैं। मेरे भाई आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, 90 नेकियां आपके खाते में जब पहुंचाएंगी, आप जब जब पढ़ेंगे तब तब 90 नेकियां आपके खाते में। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते वो दीवाना बिस्तर पे गया और जाने के बाद जैसे ही सोया, नींद के गोद में पहुंचा। जब नींद के गोद में गया तो उसने ख्वाब देखा, मैं अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठा लिया हूँ, अर्शे आज़म उठा लिया हूँ। ख्वाब से बेदार हुआ, सुबह तक करवटें बदलता रहा। फजर की नमाज पढ़ के गांव के इमाम साहब ने सोचा जरा बदन को सीधा कर लेता हूँ, बच्चे आएंगे 8 बजे के बाद, बच्चे आएंगे 7 बजे के बाद, नमाज फजर पढ़ा लिया हूँ, 1-2 घंटा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही कुंडी लगानी चाहिए, दरवाजे पर दीवाने ने दस्तक दी, मौलाना साहब दरवाजा खोलिए, कल जलसे से मैं उठ के आया था, जलसे से मैं आया तो मैंने ख्वाब देखा कि मैंने अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठा लिया। नेक मजलिस से चल के घर पहुंचा हो तो मैं ख्वाब देख के आया हूँ कि मैं अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठा लिया हूँ। हजरत इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी मुझे बता दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा मुझे समझा दिया जाए, इस ख्वाब का मामला क्या होगा मुझे बता दिया जाए। तो हजरत ने दरवाजा खोल के देखा, ये तो सदर का बेटा है, ये तो सेक्रेटरी का बेटा है, नहीं बताऊंगा तो कल बिस्तर मेरा बांध न दिया जाए। लेकिन वो सदर सेक्रेटरी का बेटा नहीं था, जिसने ख्वाब देखा था अपने कांधे पे अर्शे आज़म उठाने की, वो एक आम इंसान का बेटा। मगर आलिम दीन की बारगाह में पहुंचने के बाद कहा हजरत इस ख्वाब की ताबीर बताइए। तो अल्लामा ने बताया था मैं ख्वाब की ताबीर बताने नहीं आया हूँ, मैं तो मुसल्ले पर इमामत कराने आया हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रजा बरकाती, नारे तकबीर, माशाअल्लाह।
माइक जैसा चाहिए वैसा चल नहीं रहा है। यकीन जानो चलना चाहिए कि आवाज दे, भले ही आवाज गिरफ्त है मगर गौस करम कर रहे हैं। मखदूम समनानी का किचौचा से फैदान जारी है। मोहब्बत से बोलो जिनके नाम का जलसा रचा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा गौस ख्वाजा के दीवानों जरा करीब आओ। वही दीवाना पहुंचा, आलिम ने बताया मैं ख्वाब की ताबीर बता नहीं पाऊंगा, वजू का मसला पूछ बता दूंगा, नमाज के मसाइल पूछ मैं बता दूंगा, सुन्नत और नवाफिल का मामला पूछ मैं बता दूंगा, कपड़ा कैसे धुला जाए बता दूंगा, कितने मर्तबा धुलोगे पाक होगा बता दूंगा, कैसे सजदे में जाओगे बता दूंगा, कैसे रुकू में जाओगे बता दूंगा, कैसे तहारत करोगे बता दूंगा, कैसे इबादत करोगे बता दूंगा, कैसे बंदगी करोगे बता दूंगा, कैसे जिंदगी गुजारोगे बता दूंगा, कैसे रहोगे बता दूंगा, कैसे चलोगे बता दूंगा, कैसे बोलोगे बता दूंगा, कब कब झुकोगे बता दूंगा, किस अंदाज का जाना होगा बता दूंगा। इसलिए मुस्तफा का गुलाम कहता है जमीन तेरी या आसमान तेरा है और नबी को अपना बना ले जहां तेरा है नबी। जरा मजमे से कोई दीवाना नारा तो लगा दे। मजमे से किसी को याद है मजमे में? आई माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाह अकबर। बैठ जाइए, नारा कम कीजिए, बाडों तक जाने दीजिए, वक्त बहुत कम है। नकीब साहब तवज्जो से गुफ्तगू सुने। नकीब इजलास के हुक्म की मैं पाबंदी करना चाहूंगा। सदर जलसा मौजूद हैं, मैं कहना चाहूंगा आलिम ने ऊपर से नीचे देखा, कहा कि छुट्टी हो जाए चलेगा, मामला यहाँ से दूसरे जगह चला जाए मामला होगा, मगर मैं ख्वाब की ताबीर बताने नहीं आया। लेकिन देखा कहीं उदास न हो जाए, देखा कहीं ये मायूस न हो जाए, देखा कहीं इसका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है, कहीं मुरझा न जाए। तो आलिम दीन ने कहा सुन, मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता मगर बताने वाले का पता बता सकता हूँ। जो ख्वाब की ताबीर बताएगा उसका पता मेरे पास मौजूद है, जो ख्वाब की ताबीर पल में बता दे उसका पता मेरे पास मौजूद है। कहा तो पता बता देता हूँ। कदमों पे गिर के बोला हुजूर मुझे आप नहीं बता सकते मगर बताने वाले का पता। भूत परे चुड़ैल टाइम नहीं देखा, देखा अपने कांधे प्यार से आदम उठा, साहिल साहब देखा अपने कांधे प्यार से आदम उठा लिया। कहा कि चला जब बगदाद में, दुनिया उनको जुनेद बगदादी के नाम से जानती है। जरा प्यार से मोहब्बत से बोले, अपने माँ बाप के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। कौन ऐसा बेटा होगा जो माँ की अजमत को सलाम न करे? जरा आवाज से दो, कसम खुदा की कलेजा मुंह को आ जाता है। एक मोहब्बत मैं आपको दे दूं, माँ की अजमत को सलाम। जब माँ जिंदगी और मौत का झूला झूलती रही ना, उस माँ को सलाम कैसे न करोगे जो माँ अपने शिकमे नाज से बालक को जन्म देने वाली थी। डॉक्टर ने कहा इसका गार्जियन कौन है, इसका मालिक कौन है? कहा क्या है डॉक्टर साहब? कहा कि या तो चच्चा बचेगा या तो बच्चा बचेगा, बोलो किसको बचाया जाए और किसको मार दिया जाए? तो मालिक ने कहा गार्जियन ने, अरे खातून को बचा लो, फिर तुम्हारा मंजिल होगा देखा जाएगा, बच्चा रहे या ना रहे, बच्चे की माँ को बचना। बच्चे की माँ को, अरे बोलो बच्चे की माँ को। ऐसे आलम में डॉक्टर अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब दोगे? डॉक्टर साहब बच्चे की माँ को बचा लो। डॉक्टर साहब ये पहला लाल है, लाल बचे या माँ बचे, माँ को बचना चाहिए। जब डॉक्टर ने गार्जियन से बात की तो ये बात उस औरत के कान में टकरा गई जो जन्म देने वाली माँ थी। उसके आंखों में आंसू आ गया और कहा डॉक्टर इधर आया, उधर तू क्या कह रहा था? कहा मैंने गार्जियन से कहा या तो चच्चा बचेगा या तो बच्चा बचेगा, बोल किसको बचाया जाए? तो सबने कहा कि माँ को बचा लो, बेटा बचे या ना बचे मगर कुर्बान जाओ माँ की अजमतों पर। माँ ने कहा था डॉक्टर अरे मैं रहूं या ना रहूं, मेरी अमानत बचनी चाहिए, मेरा लाल बचना चाहिए, मेरा नूरे नजर बचना चाहिए, मेरा लहके जिगर। ये है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बेदार है मुकम्मल मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ जो लोग अगर मुसलमान हैं तो खड़े रह के न सुने, नबी के बद्न में आके बैठ जाएं, फर्श पे बैठ जाएंगे। अली फरमाते हैं कयामत तक वो गिरता नहीं जो फर्श पे।
سواری پہ ہوتا ہے وہ گرتا ہے، جو یقین موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے وہ گرتا ہے، جو کرسی پہ ہوتا ہے وہ گرتا ہے، چوکی پہ بیٹھنے والا گرتا ہے، مگر قسم خدا کی زمین پہ بیٹھنے والا قیامت تک نہیں گرتا۔ اس لیے آ جاؤ میرے بھائی پنڈال کے اندر، تاکہ مصطفیٰ کہہ دیں اے پروردگار عالم، یہ امتی کا فیضان دے، یہ امت میری ہے، سر تیری بارگاہ میں، محبت میری بارگاہ میں، سر جھک جائے تو یہ عبادت ہو جائے، گردن دین پہ کہتے تو شاہ۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان کبھی گھاٹے میں ہوتا ہی نہیں، اس لیے مسلمان کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، اور زمین چیر کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے۔ مجاز میں دینا چاہتا ہوں، دیوانہ چلا، مستانہ چلا، اجمیر کی گلیوں میں نہیں، سیدھے بغداد کی دھرتی پر۔ کہاں جانا ہے؟ کہا کہ جنید بغدادی کے پاس جانا ہے، وہ تیرے خواب کی تعبیر ضرور بتا دیں گے۔ سب لوگ بولے وہ تیرے خواب کی تعبیر ضرور بتا دیں گے۔ دیوانہ مصیبتوں سے لڑتا ہوا، پریشانیوں کو جھیلتا ہوا بغداد کے ٹیلے پہ جیسے ہی پہنچا تو نظر نے کیا دیکھا کہ پورے مسلمان بغداد کے میدان میں جبو دستار میں کھڑے ہیں۔ آنکھوں میں نمی آئی، ایک انسان کو اشارہ سے بلایا، کہا یہ لوگ کیوں آئے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں۔ کہا شاید اسی لیے تمہیں معلوم نہیں، آج جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا، آج اللہ کا مقدس ولی جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا۔ اسی موڑ پر عاشق کو قلم اٹھانے کا موقع ملا کہ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ اب بتاؤ اس کے دل پر کیسی بجلیاں گری ہوگی کہ سوال پوچھنے والا تھا، جواب ملنے والا تھا، آرزو رکھنے والا تھا، محبت انگڑائی لینے والی تھی، سوال رکھنے والا تھا، جواب ملنے والا تھا، لیکن اللہ کا پیارا، اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ یقین جانو سر خدا کے لیے ہو، دل مصطفیٰ۔ رونے لگا، دل نے کہا چلو ریوس ہوتے ہیں، دل نے کہا چلو اپنے وطن چلتے ہیں، مگر اسی پارٹی میں عشق نے پکارا خبردار، ارے تمہارے خواب کی تعبیر ملے یا نہ ملے، کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھو۔ پیار سے بول جائیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہا عشق نے کہا خبردار مت جانا، تمہارے خواب کی تعبیر ملے یا نہ ملے، لیکن کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھ لو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے سنا نہیں پڑھا ہے۔ عشق نے کہا کہ میں تجھے بھی بتا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے لاشے کو 40 قدم لے کے چل دیتا ہے تو اللہ اس کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ زندے سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، مردوں سے زندوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جنازہ نیک ہے تو قاعدہ دینے والے کی بخشائش ہو جاتی، اور اگر مردہ بد نیک ہے تو جنازے کو قاعدہ لگانے والے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ چلو کم سے کم اللہ کے ولی کی نماز جنازہ تو اسی واقعے کے بعد میں جدھر جانا ہے میں جاؤں گا۔ وقت نے یاوری کی پھر کبھی آ گیا بھولے بھٹکے، میں بہت کم آ پاتا ہوں، اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں چھوٹا خطیب ہے کرے گا کیا، مگر میں نے کہا تھا الہ آباد میں مفتی حماد کے سامنے کہ جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ یاد رکھیے محبت کا عنوان ہے۔ پورا مجمع بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاتھ لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ دیوانہ بول رہا ہے، غور سے سنیے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، اور جس کو نیند آ رہی ہو سونے کے لیے گھر جائے۔ دیوانہ کھڑا رہا، جب جنازہ اٹھا، جنازہ چلا تو دیوانہ دھیرے دھیرے چلا، اور چلنے کے بعد اگلا پایا پکڑ کے 40 قدم لے کے گیا۔ دل نے کہا کہ وہ دیوانے پوچھ، شہید مرتے نہیں قبر میں دفنائے جاتے ہیں، زمین کھود کے دیکھو تو زندہ پائے جاتے ہیں۔ اگر تیرا زمین مرا نہیں ہے تو یہاں بندے کا جنازہ نہیں ہے، جنید بغدادی کی یہ لاش ہے جو وقت کے پہلوان تھے، مگر آل رسول کو کلیجے پہ جگہ دیا، اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ ایسے
جنازہ جا رہا ہے، کم سے کم 40 قدم لے کے چلنے کے بعد اس دیوانے نے بیچ کا حصہ پکڑ کے لب کھولا اور اپنی محبت میں کچھ تو آخر وہ کیا بولا بتا دوں؟ ارے بولیے وہ کیا بولا بتا دوں کہ چھوڑ دوں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ پورے لوگ بولے بلند آواز سے بتا دوں وہ کیا بولا؟ مجمع آواز چاہے دے یا نہ دے، بات تو مجھے پوری کرنی ہے۔ دیوانہ بیچ میں آ کے بولا حضور میں نے علماء سے سنا ہے، پڑھا تو نہیں مگر سنا ہے کہ اللہ والے مرتے نہیں، اگر آپ زندہ ہیں تو بول کے بتائیے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ ساحل مدنی صاحب موبائل بس 10 سے 15 منٹ کے لیے روک انشاءاللہ، اور ہاں رکھ دیجئے، بالکل رکھ دیجئے، اس لیے نہ تم دیکھتے ہو نہ ہم دیکھتے ہیں، غریبوں کو شاہ امم دیکھتے ہیں، نہ گولی نہ بارود و بم دیکھتے ہیں، محمد کے دیوانے دم دیکھتے ہیں۔ اب کی مرتبہ مجمع سے نعرہ نہیں، جو میرے برابری ہوگا ان سے میں کہہ سکتا ہوں، وہ نعرہ ضرور پیش کر دے گا جملہ جو کلیجے میں جا رہا ہے۔ اس دیوانے نے بیچ کا حصہ پکڑ کے کہا تھا حضور اگر آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ مرے نہیں تو بتائیے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ قسم خدا کی اتنا کہنا تھا کہ کفن کے اندر حرکت پیدا ہو گئی اور اللہ کا ولی کفن کے اندر سے بولا بول بول تیرے خواب کیا ہیں، بول تو نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس انسان نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا کہ اپنے کانٹے پہ عرش اعظم اٹھا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے کاندھے پر عرش آدم اٹھا لیا ہوں۔ حضرت اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ نقیب اجلاس کی آواز بھی گرفت ہے اور میری بھی آواز گرفت ہے۔ اب ہم دونوں 7 سال چلتے ہیں، اس لیے مائک ان کے پاس بھی ہے، مائک میرے پاس بھی ہے، کوئی نعرہ لگائے یا نہ لگائے دونوں طرف مائک ہی مائک۔ یہ جملہ اتنا پیارا ہے کہ میں نے الہ آباد کی گود میں کرنول میں جب بیان کیا تھا تو آل رسول کا مجمع تھا، واللہ پورے آل رسول اٹھ کے کھڑے استقبال کے لیے، دیوانہ طرف کے آواز دیا تھا او اللہ والے میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے کاندھے پہ عرش اعظم اٹھا لیا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اے بنکٹا کے مسلمانوں، کفن کے اندر سے اللہ کا ولی بول پڑا قلب المومن عرش اللہ، جس نے مومن کا جنازہ اٹھا لیا اس نے اپنے کاندھے پہ عرش اعظم اٹھا لیا۔ عرش اعظم نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا فیضان رضا برکاتی، فیضان سمنا، فیضان سمنا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قلب المومن عرش اللہ، جس نے مومن کا جنازہ اٹھا لیا اس نے اپنے کاندھے پہ عرش آدم اٹھا لیا۔ تیرے خواب کی تعبیر ابھی سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا حضور مطلب، کہا اس وقت تو جنازہ لے کے نہیں چل رہا ہے، اپنے کاندھے پہ عرش آدم لے کے چل رہا ہے۔ یہ مومن کا کلیجہ ہے، یہ مومن کا سینہ ہے۔ انسان بننا آسان ہے، مومن بننا یہ آسان نہیں ہے۔ یہ سر خدا کے لیے ہے اور یہ دل مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم سنی گوس کا بریانی تو اب ہے نا، زردہ پلاؤ پہلے تھا، اب فیشن میں بریانی ہے۔ میں نے کہا تھا جب مفتی کانپور حنیف کانپوری جب محمد آباد گوہنا میں تھے تو میں نے ایک بھوجپوری کا شعر پڑھا تھا جو بہت ویڈیو پر وائرل ہے، میں سنا دوں وہ شعر؟ جی جی حضرت۔ بھوجپوری سنتے ہیں آپ لوگ، سمجھتے ہیں؟ واہ، میں یہاں سے وہاں تو 7 مرتبہ پڑھا تھا، یہاں 2 مرتبہ سے کم نہیں پڑھا۔ کوئی کہے یا نہ کہے، اس لیے کہ استاد زمد استاد مکرم حضرت حافظ و قاری جناب حفیظ اللہ صاحب قبلہ، جن کے درسگاہ میں میں نے کچھ دن سنایا بھی سبق، غالباً ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں یا نہیں تو کہیں ضرور ہے، مگر تشریف لائے حضرت۔ میں محبت کا عنوان دینا چاہتا ہوں، اس لیے سنو، دل کا دروازہ مکمل کھل جائے گا۔ وہ شعر میں سناتا ہوں، سنیوں سب قسمت پہ ناز کرو، ریاض الدین صاحب اور ساحل مدنی پوری صاحب، یہی تو پیغام دیتا ہوں کہ سنی والے جہاں بھی رہیے لگل رہی مسہریہ۔ مسہری سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مچھر سے بچنے کے لیے جو چادر اوپر سے نیچے،
सुन्नी वाले जहां भी रहेंगे लगल रही मसारिया, और देवबंद वालों को टाट न मिली भुइयां ली है लोटरिया, बकरिया तो देखी और सरदा पाकी पुलाव पाकी पाकी गोश्त मछलिया, सुन्नी वाले कचर के खाइए देवबंदी धोइए थरिया, तनी बकरिया तो देखी। वाह 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 वाह। है यही सर्वदा के लिए है दिल मुस्तफा। मैंने पहले ही कहा था कि बगैर कहे दो मरतबा जी दोबारा मिला, फिर से याद कर लीजिए। अगर मोबाइल नहीं लाए हैं तो इस मेमोरी में फिट करके जाइए, पढ़ते रहिए इंशाअल्लाह। इसलिए मैं अक्सर कह दिया करता हूँ ऐसी सूरत में कि सुनी जो नाते नबी आए बाएं करने लगे, ज़हन बुरा था नजर दाएं बाएं करने लगे, और कभी जो मैंने कहा गौसुल आज़म तो ये कौवे नजर के सब काएं काएं करने लगे। मोहब्बत की बोली बोलो यार, तुम मुस्तफा के गुलाम हो सर्वदा के लिए, और ये दिल हुक्म हुआ है दोबारा पढ़ने का। सुन्नियों नाच तो करो अपने तकदीर पर, ये क्या जानेंगे कब्र में भी पूछा जाएगा। बोल इनके बारे में क्या कहा करता था, नुक्ता बता रहा, पूछा जाएगा कि नहीं। बोल इनके बारे में क्या कहता है, नहीं क्या कहता था। आला हजरत उसी जानिब इशारा करके मौका दे रहे हैं, आज ले उनसे पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया वहां देख के मानेगा तो माना नहीं जाएगा, जलवे हबीब देख के मान जा। यहाँ अगर मान गया तो कयामत में इंशाअल्लाह काम बन। इसलिए सुन्नी वाले जहां भी रहने लगल रही मसहरिया, और देवबंद वालों को टाट न मिली भुइयां ली है लोटरिया, बकरिया तुर देखी और सरदा पाकी पुलाव पाकी पाकी गोश्त मछलिया, सुन्नी वाले दबा के खाइए देवबंदी धोइए थरिया तरी बकरिया। इसी सिमन में आका की नगरी, हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। बिल्कुल मिजाज सदर जलसा, हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा, और हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। और मुकद्दस उलमा की तरफ से अकीदे का शेर नकीब इजलास, हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। और गौसो ख्वाजा के हमहू दीवाना हई, गौसो ख्वाजा के हमहू दीवाना हई, हमसे मत उलझ नजदीक दुहा जाइबा। गौसो ख्वाजा के हमसे मत उलझ नजदीक। याद रखिए, रजा का शेर जब बोलता है तो दीवाने कहते हैं आज सबर नहीं जेर बोलेगा, आशिक़े हर दिलेर बोलेगा, नजदियो होश में आ जाओ आला हजरत का शेर। गौर से बोलिए, मोहब्बत से जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। एक मालूमाती बात मैं आपको बता के जाना चाहूँगा, अगर बताने में कमी महसूस हो तो बाद तकरीर इस्लाह फरमा दें, इसलिए कि ये जलसगाह है दरसगाह नहीं। पैगाम देना चाहता हूँ, इन मुकद्दस उलमा के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए, एक से एक कीमती हीरे जो मेरे बाप के बराबर हैं। मुझ जैसा खतीब इनकी बारगाह में जानू अदब तह करके इल्म दीन हासिल करता है। वो मुअक्कर हस्तियाँ मेंबरे नूर पे जलवा बार हैं। इनकी मौजूदगी में एक जुमला बताने जा रहा हूँ कि मेरे सरकार मेराज से जब पलटे तो छठे आसमान पर मिला था कौन? तवज्जो से बोले, मिला था कौन? सब लोग खामोश हैं, क्या मेरे बिरादरी के लोग भी खामोश रहेंगे? कौन मिला था मेंबरे नूर पर? चौथे आसमान छठे आसमान पर मिला था कौन? तो जवाब आया एक अल्लाह के बंदे की तरफ से कि मूसा कलीमुल्लाह मिले थे। मिला था कौन? सब लोग बोले कौन मिला था? मूसा कलीमुल्लाह। और मिल के चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत की। पूछा या रसूल अल्लाह एक बात पूछूं? आका एक बात पूछूं? तो मेरे सरकार ने कहा मूसा क्या पूछना चाहते हो? कलीम बोलो क्या पूछना चाहते हो अपने नबी से? तो हजरत कलीमुल्लाह ने कहा कि क्या आपने ये जुबान से जुमला अर्ज किया है? क्या आपने ये जुमला इरशाद फरमाया अपनी जबान से? क्या आपने जुमला इरशाद फरमाया? नबी ने फरमाया कौन सा जुमला? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा आपने कहा है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। नबी ने अपने उलमा के खुतबे को पढ़ के मूसा कलीमुल्लाह के पास सुनाया।
یہ وہ علماء ہے، توجہ سے سنیے گا. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ جملہ کہا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کیا آپ نے کہا ہے؟ تو رسول مسکرا کے بولے ہاں میں نے یہ جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ تو آج موسیٰ کلیم اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اپنی امت کا ایک عالم کھڑا کر دیجئے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہو. اے میرے سرکار اپنی امت کا ایک عالم لائیے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہو. میرے آقا کی نظر لوح محفوظ پہ نہیں گئی، میرے سرکار کی نظر اس لوح محفوظ کے تختی پہ نہیں پڑی. تفسیر پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ میرے سرکار کی نظر عالم ارواح کی کوٹھری پہ گئی. رسول اللہ کا نظر پڑنا تھا کہ اس کوٹھری سے امام غزالی تشریف لائے جو روح کی شکل میں تھے مگر مصطفیٰ کے سامنے انسانی شکل. پیار سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدا کرنے والا خدا ابھی عالم ارواح میں روح ہے امام غزالی کی، مگر پیغمبر کی نظر جب عالم ارواح میں ٹکرائی تو امام غزالی کی روح انسان بن کے سامنے، جب سامنے آئے انسان بن کے کھڑے ہوئے رسول نے کہا او موسیٰ دیکھ یہ میری امت کا عالم ہوگا جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہو. یہ میری امت کے عالم جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کر کے جائے گا. موسیٰ کلیم اللہ کی نظر رسول اللہ سے ہٹی اور موسیٰ کلیم اللہ نے امام غزالی کی طرف نظر کر کے سلام پیش کیا. امام غزالی نے سلام کا جواب دیا تو موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا ماں اسم کا، ارے ذرا بولے یہی پوچھا ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ماں اسم کا یہی پوچھا ہے آپ کا گھر کہاں ہے؟ ارے کچھ بولیں گے آپ، کیا پوچھا؟ علماء بتائیں گے. ماں اسم کا آپ کا نام کیا ہے؟ ماں اسم کا آپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی مسکرا کے بولے اسمی محمد بن محمد بن محمد. امام غزالی نے کہا اسمی محمد بن محمد بن محمد، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادا کا. موسیٰ کلیم اللہ نے جب اتنا سنا تو کہا کہ امام غزالی میں نے صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنے دادا کا نام کیوں بتایا؟ تو امام غزالی نے کہا او موسیٰ اللہ نے بھی آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہہ دیتے قَالَ هِيَ عَصَايَ، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ڈنڈا. آپ نے یہ کیوں کہا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری؟ ذرا بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہی بات سنیے، میں دوسری جانب پلٹ. جی حضرت. یہ وقت بہت کم ہے، مقدس علماء کی تعداد لمبی، شعراء بہت زیادہ تشریف لائے اور ایسی صورت میں میرا ٹائم دھیرے دھیرے منزل کے جانب پہنچ چکا ہے. میں تقریر کر نہیں پاتا، میں جب تقریر کرنے بیٹھتا ہوں تو 2.5 گھنٹہ سے کم خطاب نہیں کرتا. جانتے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ اسی لیے وقت سے ٹائم دیتے ہیں، مگر یہاں سب کا خیال کرنا ہے. الحمدللہ بات یہ میں بتا رہا تھا، کہا کہ اے موسیٰ اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہہ دیتے قَالَ هِيَ عَصَايَ، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے. آپ نے یہ کیوں کہا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری؟ میرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس سے پتوں کو جھاڑتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے ریوڑوں کو آگتا ہوں. یہ کس لیے کہا؟ آپ سے رب نے آپ کے ڈنڈے کے بارے میں پوچھا، آپ نے پورا شجرہ کیوں بیان کیا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ بولے اے امام غزالی اس لیے میں بات کو لمبا کر دیا، اس وقت بات خدا سے ہو، اس وقت بات خدا سے ہو رہی تھی. میں نے سوچا کہ بتا دوں گا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو معاملہ یہی رک جائے گا، تھوڑا جملہ بڑھا دیتا ہوں، اسی بہانے کچھ دیر رب سے بات ہو جاتی ہے. اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری.
बढ़ा दिया था किसी बहाने बात लंबी हो जाए। मूसा कलीम अल्लाह का ये कहना था कि इमाम गजाली ने कहा क्यों आगे बढ़े, कहा खुदा से बात हो रही थी। तब इमाम गजाली ने कहा ए मूसा कलीम अल्लाह, आप रब से बात कर रहे थे, खुदा से कलाम कर रहे थे, तो बात लंबी हो गई। मैं क्यों न जुमला बढ़ा दूं। मेरे सामने एक तरफ कलीम अल्लाह खड़े थे तो दूसरी जानी मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े थे। मैंने जुमला लंबा कर दिया ताकि नबी की ज़ियारत होती रहे और मेरी बात लंबी। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये है इमाम गजाली। अब रसूल ने देखा कि कहीं ऐसा न हो कि बढ़ के गजाली बोल दे, तो सरकार ने, एक रिवायत में मैंने पढ़ी कि अपने लाठी से सरकार ने कांधे को दबाया, और एक रिवायत में कि आपने दस्त यानी हाथ के अंगूठे से दबाया कि गजाली बस करो, बस अब ज्यादा मूसा से मत गुफ्तगू करो, रुक जाओ। उलमा बयान करते हैं, तारीख के किताबों में हमने ये पढ़ा कि जब आए दुनिया में इमाम गजाली तो देखा गया कि जहाँ पे रसूलुल्लाह ने अपना अंगूठा लगाया था उस जगह पे निशान पड़ गया था, उस जगह निशान लगा हुआ था। जब उनके कदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, अजी मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। मैंने खुतबे के बाद कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का जो टुकड़ा मैंने तिलावत किया, वला तमुत, आखिरी टुकड़ा, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरना मगर मोमिन होकर। अभी मैंने बताया कि मोमिन का सीना कैसा होता है, अर्शे आज़म से अफजल। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शे इलाही है। तो आप कामयाब बनना चाहते हैं, जलसे में कामयाब बनने के लिए आए आप? अरे बोलिए, मेरा टाइम बहुत तेजी के साथ अब 2-3 मिनट ही रह गया है घड़ी के टाइम से, हजरत के हुक्म के मुताबिक, मगर इधर से 15 मिनट अभी बाकी है। मैं चाहूँगा कि बड़ी तेजी के साथ मैं सफ़र करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा मैं देवरिया से मोटरसाइकिल चला के आपके दयार में आया, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर दयार में आने का मामला कुछ और नजर आया। फिर कभी आ गया तो बात होगी, मुलाकात हो गई। तो ये जलसा बड़ा खूबसूरत है, मगर सजाने वाले ने सजाया। शामियाना देख रहे हैं, कुमकुमों को देख रहे हैं, मुकद्दस उलमा को देख रहे हैं। ये माइक, ये लाइट, ये जितना सजावट है, इसको सजाने में यकीन जानो रकम जरूर लगा होगा। दीवाने ने मनाया, मौलाना रियासुद्दीन साहब किबला ने अपनी गाड़ी कमाई को लगा करके किसी के पाप का जलसा नहीं, रसूले पाक का जलसा सजाया। इसलिए तज़किरा किसी का भी होगा, मगर जलसा मेरे नबी